محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ، بیوی جی کا بچہ دنیا میں نہ آئے۔ میں اپنے ملازم شہزاد کو بلانے کے لیے اس کے کوارٹر کی طرف آئی تھی، لیکن بند دروازے کے باہر ہی اس کی یہ دعا سن کر میرے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ میں جو شادی کے 5 سال بعد ماں بننے والی تھی، میرا دل دہل گیا تھا۔ وہ میرے بچے کے لیے ایسی بد دعا کیوں کر رہا تھا؟ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ روتے ہوئے اس نے جو وجہ بتائی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں کلینک کے باہر چہرے پر مسکراہٹ سجائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ صرف اس لیے نہیں کہ جو میں چاہتی ہوں وہ مجھے مل گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی میں کس کس نعمت کو جھٹلاؤں گی۔ میری آنکھیں بھری ہوئی تھیں، دل بھاری ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کروں، لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو میں کر لیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے ملازم شہزاد کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ بیگم صاحبہ، گاڑی آ گئی ہے، چلیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکالے تھے اور شہزاد کی طرف بڑھا دیے تھے۔ وہ مجھے پریشان ہو کر دیکھنے لگا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، ڈاکٹر نے بتایا ہے میں ماں بننے والی ہوں۔ 5 سال بعد یہ خوشی مجھے عطا ہوگی۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی میں اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہوں۔ یہ پیسے تمہارا انعام ہے، تم اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ پیسے اس کے ہاتھ میں تھما کر میں گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا شہزاد کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں میری اس خبر کو سن کر، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ نہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، نہ اس نے پیسے جیب میں رکھے تھے، بس خاموشی سے میری پشت کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میں حیران تھی اس کے ایسے رد عمل پر۔ میں نے گاڑی کے پاس پہنچ کر ہاتھ ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا اور فوراً گاڑی کے پاس آیا تھا اور دروازہ کھولا تھا، جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ 5 سال بعد ہمارے گھر میں ایک چھوٹے بچے کی کلکاریاں گونجیں گی، کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا؟ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اس کا ایسا انداز مجھے بہت برا لگ رہا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ خوشی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی تکلیف کے بعد راحت تھی۔ اس کا ایسا رد عمل مجھے بے چین کر گیا تھا، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور ہم گھر کی طرف روانہ واپس ہو گئے تھے۔ میں نے میسج پر اپنے شوہر کو آج آفس سے گھر جلدی آنے کا بولا تھا۔ میری نظریں باہر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ ان 5 سالوں میں زندگی نے مجھے بہت گھمایا تھا۔ میں نے ہر قسم کے ڈاکٹر کو اپنی کیفیت بتائی تھی۔ مجھے ماں بننا تھا ہر حال میں۔ شادی کو 5 سال بیت گئے تھے۔ میرے ساتھ جتنے بھی لوگوں کی شادیاں ہوئی تھیں، وہ سب اپنے اپنے گھروں کو خوشیوں سے بھر چکے تھے۔ صرف ایک ہم تھے جہاں ابھی تک اولاد جیسی نعمت نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی۔ میرے شوہر اکثر کہتے تھے، تم اولاد کو سر پر سوار کر چکی ہو، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اگر تم خود کا خیال نہیں رکھو گی، اس طرح سے روتی رہو گی، آگے تمہاری طبیعت ہی خراب ہوگی۔ لیکن میں واقعی اولاد کو اپنے سر پر اتنا سوار کر چکی تھی کہ مجھے کسی کی بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور اب مجھے جب یہ نعمت مل رہی تھی تو کسی کا بھی خراب رد عمل مجھے بے چین کر رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ میں گاڑی سے اتری تھی، ارادہ اب اندر جا کر کچھ دیر آرام کرنے کا تھا، کیونکہ رات میں اچھے طریقے سے اپنی خوشی کو منانا چاہتی تھی۔ ابھی میں نے 2 قدم ہی لیے تھے جب شہزاد کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، بیگم صاحبہ بات سنیں۔
اس کی آواز سن کر میں پلٹی تھی۔ چند لمحے وہ میرے چہرے کو دیکھتا رہا تھا اور پھر سر جھکا کر اس نے گردن کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ میں حیران ہوئی، آخر کیا بات ہے؟ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات ہے شہزاد؟ تم مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ اس نے جی بول کر اپنے قدم سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس دفعہ میں اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہا تھا؟ اس کے ہر انداز سے چھلک رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، مجھے کسی گہری سچائی سے دور رکھ رہا ہے، اور یہی چیز مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ کیا میرے شوہر کے حوالے سے کوئی بات تھی؟ اچانک ہی میرے دماغ میں پہلا خیال ان کا آیا تھا، لیکن اب میں نے سر کو جھٹک دیا تھا۔ ایک معمولی سرونٹ کے لیے میں اپنا دن برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میں سر جھٹک کر اندر آ گئی تھی۔ ملازمہ میرے انتظار میں ہی تھی۔ میرے تمام ملازم بہت پرانے تھے۔ میں نے کسی کو بھی اب تک نہیں نکالا تھا۔ اگر کوئی غلطی کرتے تھے میں ڈانٹ دیتی تھی، ان کو سزا کے طور پر 2 دن کام پر نہ آنے کی دھمکی دیتی تھی، لیکن میں نے کبھی کسی کی روزی روٹی نہیں چھینی تھی۔ میرا یہ سوچنا تھا کہ نہ جانے کس ملازم کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ اتنا عطا کر رہا ہے۔ میں اپنے سے کمتر لوگوں کی ہمیشہ فکر کرتی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں نے کسی ملازم کی نوکری اس سے چھین لی تو رب العالمین میرے گھر میں رزق کی کمی کرے گا۔ ایک ملازمہ فوراً میرے پاس آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مجھ سے یہ سوال کریں کیا خوشخبری ہے یا نہیں، لیکن اس کے ہر انداز سے چھلک رہا تھا کہ وہ میرے لیے بہت زیادہ خوش ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا اور آہستہ سے بولی تھی، بہت جلد ہمارے گھر میں یہ ایک چھوٹے بچے کی کلکاریاں گونجیں گی۔ میں حاملہ ہوں، تم کیا کہلاؤ گی، بوا یا پھر آنٹی؟ میری بات سن کر اس نے مجھے خوشی سے جکڑ کے گلے سے لگا لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس کا جو دل چاہے وہ مجھے بول سکتا ہے، میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی، اس سے بہت زیادہ پیار کروں گی۔ میں نے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، جو در مجھے پاکیزہ لگا، جہاں میرے دل نے بولا کہ یہاں دعا قبول ہوگی۔ بیگم صاحبہ، میں نے آپ کے لیے وہاں بھی دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بختوں والا بچہ عطا کرے، آپ کی اولاد کو لمبی صحت والی زندگی دے، اس کا سایہ تا حیات آپ پر سلامت رہے، اور آپ دونوں کا سایہ بھی اس معصوم پھول پر سلامت رہے، اسے کبھی کسی چیز کی تنگی نہ ہو، اسے عرش کے رنگ لگے۔ ملازمہ کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی دعائیں سن کر دل اتنا خوش ہوا تھا کہ میں نے اپنی جیب سے 5,000 روپے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کوئی خیرات صدقہ نہیں ہے، یہ میرے دل کی خوشی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے آج میں اپنی پوری جائیداد سب کے لیے نکال دوں، مجھے اس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ کہتے کہتے میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے صوفے پر بٹھایا تھا اور بولی، آپ بس اپنا دل بڑا رکھیں اور کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتی رہیں کہ یہ 9 مہینے کا وقت آپ پر بھاری نہ ہو، آرام سکون سے ہر کام ہو جائے، باقی میں آپ کا ہر خیال رکھوں گی۔ ڈاکٹر نے آپ کو کیا کھانے کے لیے بولا ہے، کس چیز کے لیے روکا ہے، آپ مجھے بتائیں، اور مجھے اس وقت کے حوالے سے بہت کچھ پتہ ہے، میں آپ کا خیال اسی طریقے سے رکھوں گی۔ میرے بھی 4 بچے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے واقعی سکون ہوا تھا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو آرام سے میری ملازمہ سنبھال لے گی۔ فی الحال میں نے اس کو اپنے کھانے کا چارٹ دیا تھا اور اس سے اجازت لی تھی کہ میں اب تھوڑی دیر آرام کروں گی۔ میری شروع سے ہی ملازمین کے ساتھ اچھی وابستگی رہی تھی۔ میں کبھی بھی کسی ملازم کو حقیر نہیں سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر شخص مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میرے لیے دعائیں کرتا تھا، اور آج ان
غریب لوگوں کی دعائیں ہی مجھے لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں آ کر میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ جب جب میں اس کمرے کو دیکھتی تھی میرا دل روتا تھا کہ کتنا تنہا کمرہ ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کا کمرہ اگر بچوں کے سامان سے بھرا نہ ہو، اس سے بد نصیب چیز کچھ بھی نہیں ہوتی۔ میرے کمرے میں دنیا جہاں کا سامان موجود تھا۔ فرنیچر اعلیٰ طرز کا تھا، بڑا ٹی وی روم تھا، فرنیچر تھا، فریج تھا، لیکن میرے بچے کے کپڑے نہیں تھے، اس کے کھلونے نہیں تھے۔ لیکن کچھ وقت بعد اس کمرے میں سب ہوگا، یہ سوچ کر ہی میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ سوچتے سوچتے کب میں گہری نیند میں سوئی۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا تھا میری آنکھ ملازمہ کے جگانے پر کھلی تھی۔ کچھ دیر تک میں اسے خالی ذہن سے دیکھتی رہی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آیا میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے بولا تھا صاحب آئیں تو آپ کو اطلاع کر دوں، صاحب آ گئے ہیں۔ میں نے انہیں نیچے ہی روک لیا ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر میں فوراً اپنے بستر سے کھڑی ہوئی تھی، جب اس نے فوراً میرا ہاتھ تھاما تھا اور بولی، آرام سے، اتنی جلد بازی نہیں کریں، احتیاط سے قدم رکھیں، آپ تیار وغیرہ ہو جائیں، میں پھر صاحب کو بھیجوں گی۔ میں ہاں بول کر جلدی سے واش روم چلی گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے گھر کی ملازمین کی بھی بات سنوں گی، آخر کو ان کے لوگوں نے بچے جنم دیے ہیں۔ میری اولاد پہلی دفعہ دنیا میں آ رہی ہے تو میں کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گی جو میرے لیے نقصان دہ ہو۔ میں نے زندگی میں اتنے غم اٹھا لیے تھے، اب یہ غم اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے تھے اور باہر آ کر اپنے چہرے کو سنوارا تھا اور چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے تک میں نے خود کو سنبھالا تھا اور پھر انٹرکام کے ذریعے حکم جاری کر دیا تھا کہ صاحب کو کمرے میں بھیج دو۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور احتشام اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ جھنجھلاہٹ میں اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے بولے، تم نے ان 2 ٹکے کے ملازمین کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ وہ ملازمہ مجھے کمرے کے اندر نہیں آنے دے رہی تھی۔ اچانک ہی ان کی نظر مجھ پر گئی تھی اور پھر وہ چپ ہو گئے تھے۔ میں قدم با قدم چلتی ہوئی ان کے پاس گئی تھی۔ میں کچھ کہتی جب وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، کیا بات ہے؟ آج میری بیگم 5 سال پہلے کی دلہن کیوں لگ رہی ہے؟ سب خیریت ہے؟ میں نے سر جھکایا تھا اور دھیمی آواز میں بولی، خوشی حد سے زیادہ ہے، کیونکہ میں وہی خوشی آج بھی محسوس کر رہی ہوں جو 5 سال پہلے شادی کے دن ہوئی تھی۔ میری زندگی میں آپ شامل ہوئے تھے اور آج ہماری اولاد شامل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے لگا تھا وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، مجھے اٹھا کر گول گول گھومیں گے، ان کی انتہا نہیں رہے گی، لیکن ان کے چہرے پر تاریکی چھا گئی تھی۔ وہ بس حیران نظروں سے مجھے ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر بولی، 9 مہینے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لے کر اس طرح سے کھڑے ہوں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ 5 سال بعد آج مجھے یہ خوشی نصیب ہو جائے گی۔ میرا یہ بے رونق کمرہ میرے معصوم پھول کی کلکاریوں سے گونج اٹھے گا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں۔ میرے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہوگا۔ میں نے اب غور سے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا تھا جو سفید پڑ گیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ ان کے اس انداز پر میں حیران ہو کر بولی تھی، کیا ہوا احتشام، آپ کو خوشی نہیں ہو رہی؟ میرے سوال پر انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا، بس ایک ایسی خاموشی ان پر طاری ہو چکی تھی جو میرا دل دہلا رہی تھی۔ میں اب ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور ان کا دل ہاتھ تھام لیا۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان بالکل خاموشی رہی اور پھر احتشام نے ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا تھا اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر بولے، بہت بہت مبارک ہو، میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے کس طرح سے رد عمل دینا چاہیے، مجھے
کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 5 سال بعد اس خوشی کو محسوس کر کے میرا دل بھاری ہو گیا ہے، آنکھیں نم ہو رہی ہیں، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میں نے واقعی ان کے ہاتھوں کو دیکھا، وہ کپا رہے تھے، لیکن مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مجھے ان کی خوشی کے پیچھے خوشی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ خوشی کی خبر سن کر ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ایک کام کرو، کھانا میں آج باہر کھاؤں گا، تم کھانا کھا کر سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ میں ان کو روکنا چاہتی تھی، ان کو آواز دے کر منع کرنا چاہتی تھی کہ آج آپ باہر نہیں جائیں، آج میں آپ کے ساتھ وقت گزاروں گی، آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، لیکن ان کا اچانک سے چلے جانا مجھے عجیب اندیشوں میں ڈال چکا تھا۔ کیا میرے شوہر اولاد نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ اس خوشی کو خوشی نہیں سمجھ رہے تھے؟ بے شک انہوں نے اپنے منہ سے بولا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح سے رد عمل دیں، لیکن مجھے ان کے چہرے کے پیچھے بہت کچھ نظر آ رہا تھا۔ جب مجھے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، کچھ دیر کے لیے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، لیکن پھر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ خوشی کے مارے میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن اس طرح سے میرا چہرہ سفید نہیں پڑا تھا۔ چہرہ جب سفید ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسی بات ہے جو انسان کو اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے۔ میرا دل بھاری ہونے لگا تھا، پہلے شہزاد کا رد عمل اور اب میرے شوہر کا رد عمل مجھے بے چین کر گیا تھا۔ میری ملازمہ نے جتنی خوشی ظاہر کی تھی، ایسی خوشی کسی نے بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ میرے شوہر نے بھی کافی دیر تک میں خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی تھی، اور پھر چپ چاپ میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور واپس بستر پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، میرا دل مچل رہا تھا میں کھانا کھاؤں، لیکن اپنے شوہر کے ایسے عمل پر میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ کھانا لے آؤں؟ صاحب بول کر گئے ہیں آپ کو کھانا دے دوں، وہ باہر کھائیں گے۔ اس کے لہجے میں بھی ناراضگی جھلک رہی تھی، یقیناً اسے بھی یہ عمل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور بولی، نہیں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، تھوڑی دیر میں کھاؤں گی۔ جبکہ وہ فوراً بولی، ایسی حالت میں کھانے سے ناراضگی بالکل ظاہر نہیں کرتے۔ بے شک صاحب جی نے اچھا نہیں کیا، لیکن آپ کو اپنے بچے کا سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو اس کا مطلب اس تک بھی کھانا نہیں پہنچے گا۔ آپ کا وقت پر کھانا کھانا، وقت پر سونا، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بتائیں کھانا لے آؤں؟ میں کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میرے سامنے کھڑی عورت کے 4 بچے تھے، مجھ سے زیادہ تجربے کار وہ تھی۔ اگر وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کھانا میرے بچے کے لیے ضروری ہے تو میں اپنا دل مار کر بھی کھا سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کھانا لے آئی تھی۔ میرا دل واقعے میں کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے مرے مرے دل سے کھانا کھایا تھا، اور پھر ملازمہ کی ہدایت پر ہی ہلکی واک کی تھی، اور پھر چپ چاپ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاید طبیعت کی نڈھالی تھی یا شوہر کا دکھ، میں جلد ہی نیند کی گہری وادیوں میں ڈوب گئی تھی۔ میری آنکھ صبح فجر کی اذان پر کھلی تھی۔ چند لمحے میں بستر پر لیٹی رہی تھی اور پھر کروٹ بدلی تھی۔ میرے شوہر گہری نیند سو رہے تھے۔ میں ایک بھرپور نظر ان پر ڈال کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ واش روم جا کر وضو کیا تھا اور پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری عادت میں شمار تھا میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑتی تھی، اس لیے فجر میں بھی میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ 9 مہینے تک میں نماز نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالت کیسی بھی ہو۔ اللہ رب العزت مجھے نیک اولاد سے
ہی عطا کرے گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی کہ یا رب کعبہ مجھے نیک اولاد عطا کرنا، اتنے سالوں بعد تو مجھے اولاد دے رہا ہے، مجھے آزمائش نہیں دینا۔ دعا مانگ کر میں واپس بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ دل میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے، آخر میرے شوہر نے کل رات اس طرح کا رد عمل کیوں دیا؟ مگر ان تمام سوالوں کا جواب وہی دے سکتے تھے جو ابھی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں اب کمرے سے باہر آ گئی تھی، ارادہ لان میں چہل قدمی کرنے کا تھا۔ گھاس پر بنا چپل کے چلنا انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ میں روزانہ گھر میں موجود گھاس پر چلتی تھی۔ میں نے ابھی پہلا قدم وہاں رکھا ہی تھا جب میری نظر لان میں نماز پڑھتے شہزاد پر گئی تھی۔ میرے اکثر ملازمین لان میں ہی نماز پڑھتے تھے، میری آنکھوں کے سامنے اس کا بھی چہرہ لہرایا تھا۔ جب کل اس نے اس خبر کو سن کر عجیب سا رد عمل دیا تھا، میں خاموشی سے چلنے لگی تھی، میرا سارا دھیان اس کی طرف ہی تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے نماز کو ادا کر لی تھی اور میری طرف دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فوراً سلام کیا تھا، جبکہ میں اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور پھر سر کو جھکا لیا تھا۔ میں چند لمحے اس کو دیکھتی رہی اور پھر نرمی سے بولی، مجھے یہ بتاؤ، کل تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، جو بھی بات ہے تم مجھے اپنی بڑی بہن سمجھ کر بتا سکتے ہو، آخر کیا بات ہے؟ میرے یہ الفاظ سننا تھا کہنے تھے کہ اس کے چہرے کے رنگ یکدم اڑ گئے اور فوراً سر نفی میں ہلا کر بولا، بیگم صاحبہ کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس آپ کو مبارکباد دینا چاہتا تھا، بس مجھے عجیب سی شرم آ گئی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ خیر مجھے یہ بتائیں، آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ آپ کو کبھی بھی ہسپتال جانا ہو آپ مجھے بول سکتی ہیں، میں آپ کو فوراً سے لے جاؤں گا، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو میں حاضر ہوں۔ اگر اماں کو بلانا ہے تو میں اپنی ماں کو گاؤں سے بلا لیتا ہوں، آپ کے 9 مہینے تک وہ ساتھ رہیں گی، آپ کی مدد ہو جائے گی۔ میں فوراً سے بولی، ہاں اگر ایسا ممکن ہے تو آپ اپنی اماں کو بلا لیں، ان سے رابطہ کر لیں، اور گھریلو کوئی بھی کام نہیں کروایا جائے گا، بس میں ان کے ساتھ بیٹھ جایا کروں گی، اپنے دل کی بات کروں گی، ان سے مشورے لے لوں گی۔ بڑی بوڑھی خواتین کے مشورے بہت مفید ہوتے ہیں۔ میری باتیں سن کر وہ بولا، جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، میں اماں سے بات کرتا ہوں، ویسے بھی گاؤں میں اکیلی ہوتی ہیں، مجھے ہر وقت یاد کرتی رہتی ہیں، یہاں آئیں گی تو بہل جائیں گی، میں اب بھی فون کرتا ہوں۔ جبکہ میں بولی، تم ایک کام کرو، اگر ابھی ہی جاگ رہی ہیں تو ابھی انہیں فون کر دو اور میری بھی بات کروا دو۔ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ گاؤں میں تمام لوگ صبح 4 بجے ہی جاگ جاتے ہیں اور اماں تو اس سے پہلے ہی جاگتے ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہیں اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر آرام کرتی ہیں، میں بھی فون کرتا ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہی فون لگایا تھا اور اگلے ہی لمحے فون رسیو ہو گیا تھا۔ میں حیران تھی، اتنی جلدی رسیو کیسے ہو گیا؟ جب اسپیکر سے آواز آئی تھی، کیسا ہے میرا بیٹا؟ پتہ ہے کب سے میں تمہارے فون کا انتظار کر رہی تھی، تم نے اب مجھے فون کیا؟ جبکہ شہزاد مسکرا کر بولا، اماں بس ابھی کچھ دیر پہلے آنکھ کھلی ہے، نماز پڑھ رہا تھا، آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ وہ بولی، ہاں بس ٹھیک ہے، تمہیں یاد کرتی رہتی ہوں، لیکن تمہیں تو ماں کا خیال نہیں آتا، شہر کو جا کر ماں کو بھول ہی گئے ہو کہ بوڑھی ماں کیسے رہ رہی ہے، کتنی دفعہ بولا ہے شادی کر لو، تمہاری دلہن ہوگی تو میرا دل لگ جائے گا، لیکن نہیں، نہ تم نے شادی کرنی ہے نہ ماں کو دیکھنا ہے، بس کماتے ہو اور پیسے بھیج دیتے ہو، ماں کے لیے پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، ان کی اولاد سب کچھ ہوتی ہے۔ جبکہ شہزاد فوراً سے بولا، ارے ماں میں نے اس لیے فون کیا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں یہاں پر بلا لوں۔ دراصل صاحب کی بیوی جو بیگم صاحبہ ہیں، جو اکثر آپ کا پوچھتی بھی رہتی ہیں، وہ ماں بننے والی ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ یہاں آؤ تو بڑا اچھا ہو جائے گا، آپ میرے ساتھ رہ لینا۔ وہ فوراً سے بولی،
ارے اس بچی کے خوشخبری آ گئی، میں نے بڑی دعائیں کی تھی، بڑی خوشی ہوئی سن کر۔ ہاں ہاں میں آ جاؤں گی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، اور اچھا ہی کہ میں اپنے ہی بیٹے کے پاس ہوں گی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایک انجان عورت جو صرف میرا نام جانتی ہو اور میرے لیے دعا کرے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے زندگی میں اگر کچھ کمایا تھا تو یہ محبت ہی کمائی تھی۔ میں نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی، اس لیے میرے ماں باپ بہن بھائی مجھے نہیں پوچھتے تھے۔ بابا جان نے مجھے میری جائیداد کا حصہ دے دیا تھا اور مجھ سے تمام تعلق واسطہ ختم کر لیا تھا، کیونکہ میں نے احتشام سے شادی اپنے بل بوتے پر کی تھی۔ دراصل احتشام ایک نارمل انسان تھے، نہ ان کے پاس زیادہ جائیداد تھی، نہ کاروبار تھا، بلکہ ایک عام سی 50,000 کی نوکری کرتے تھے، اور میں ایک رئیس باپ کی بیٹی تھی جس کے پاس اپنی ذاتی کمپنی بھی تھی، باپ کا نام بھی تھا اور کئی جائیدادیں بھی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی کمپنی کا COE بنا دیا۔ ہاں، تمام ہولڈ میرے پاس ہی تھا، جب تک میں دستخط نہیں کرتی تھی کوئی پرچہ آگے نہیں پیچھے نہیں ہو سکتا تھا۔ اکاؤنٹس کے تمام کام میری اجازت کے بغیر نہیں ہوتے تھے، سب کچھ میرا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود بابا ناراض رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری شادی میں اپنی مرضی سے کرواتا ایک عظیم انسان سے، تم اس غریب میں کیا تلاش کر رہی ہو؟ اور میں صرف خاموش ہو جاتی تھی۔ ہر خوشی پیسے سے حاصل نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کے لیے انسان کو بہت کچھ گنوانا پڑتا ہے۔ احتشام کے ماں باپ بہت پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، بس ایک بہن تھی جس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ احتشام کے آگے پیچھے اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنا دل ملازمین میں ہی لگا لیا تھا۔ ان لوگوں سے ہی میں اتنی اپنائیت اور محبت سے ملتی تھی کہ مجھے کبھی اپنوں کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ شہزادہ نے اپنی ماں سے بات ختم کر کے مجھے دیکھا تھا اور نرمی سے بولا، شام تک اماں آ جائیں گی، اور بیگم صاحبہ اگر کوئی الٹی بات کر دے تو آپ معاف کر دینا، بوڑھی ہو چکی ہیں تو جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہیں۔ جبکہ میں مسکرا کر بولی، وہ میری بھی ماں ہے، تم پریشان نہ ہو، اور اگر دل میں کوئی بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو یا بتانا چاہتے تو مجھے کہہ سکتے ہو، میں تمہاری بات کو سمجھوں گی بھی اور بات بھی سنوں گی اور تم پر غصہ بھی نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا تھا، اور اس کی یہ خاموشی مجھے اس بات سے آگاہ کر چکی تھی کہ بات واقعی کچھ ہے۔ وہ کچھ دیر کے بعد مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر مجھے مناسب لگا تو میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال اس بات کو کر کے میں آپ کی زندگی میں مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں سے چلا جاؤں، صاحب کو آج کالج کے کام کے لیے نکلنا ہے تو مجھے گاڑی صاف کرنی ہے۔ میں نے سر کو صرف ہاں میں ہلا دیا تھا، وہ گاڑی صاف کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں چپ چاپ جب کہ کھڑی اس کی پشت کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو میری خاموش خوشیوں کو غارت کر سکتی تھی، مجھے پریشانی میں مبتلا کر سکتی؟ شہزاد نے مجھے تجسس میں ڈال دیا تھا۔ کچھ دیر تک میں باہر ہی کھڑی رہی تھی اور پھر گھر کے اندر آ گئی تھی۔ ملازمہ بھی جاگ چکی تھی، اسے معلوم تھا کہ میں جلدی اٹھتی ہوں، ناشتہ جلدی کرتی ہوں، اس لیے وہ بھی جلدی ہی کچن میں آتی تھی۔ وہ میرے لیے جلدی جلدی ناشتہ ہی تیار کر رہی تھی جب میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے اچانک سے کچن میں دیکھ وہ حیران ہوئی تھی اور پھر مسکرا کر سلام کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی، وہ اپنے کام میں خاموشی سے مگن تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، کل جب صاحب آئے ان کا رویہ کیسا تھا؟ مطلب وہ غصے میں تھے یا بالکل نارمل تھے؟ اور میری بات سن کر وہ بولی، جب صاحب آئے مسکرا رہے تھے، مجھ سے سلام دعا کی تھی، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن جب میں نے ان کو باہر روکا اور ان سے بولا کہ آپ تیار ہو رہی ہیں، تھوڑا سا وقت چاہیے، تب ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔
تھوڑا بہت غصہ کرنے لگ گئے تھے کہ کیا مصیبت ہے، کیوں مجھے باہر روک رہے ہو؟ یہ میرا گھر ہے، تم لوگوں کا گھر نہیں ہے۔ جو تم لوگ مجھے بتاؤ گے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اور پھر کمرے میں جانے کے بعد جلد ہی چلے گئے تھے۔ آپ کی اور ان کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ جبکہ میں کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ مجھے میرے شوہر کا رویہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ملازمہ نے ناشتہ دے دیا تھا، جو میں نے بس خاموشی سے کیا تھا، اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میرے شوہر 10 بجے تک جاگتے تھے۔ اس درمیان میں بھی تھوڑا آرام کر لیتی تھی، لیکن آج جب مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں کچھ سوچ کر قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ سورہ یوسف اور سورہ مریم کی تلاوت کرنے سے بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ انجانے میں ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور میں سورہ یوسف کی تلاوت کرنے لگ گئی تھی۔ میرے دل میں ارمان تھا کہ میری پہلی اولاد میرا بیٹا ہو، اس لیے نہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، ان کو رخصت کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا میرے پاس سب کچھ تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر مجھے بیٹے بہت پسند تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے ہی مجھے بیٹوں سے ایک الگ محبت تھی۔ شاید ماؤں کو بیٹوں سے بہت محبت ہوتی ہے اور باپ کو بیٹیوں سے۔ سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے سورہ مریم کی تلاوت بھی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے مالک، تو مجھے بیٹا دے یا بیٹی، بس نیک دینا۔ میں اتنی مشکلات کے بعد ماں بن رہی ہوں، میری زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رکھنا، مجھے اس کے بعد بھی اولاد نرینہ سے نوازنا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 10 بجے تک میرے شوہر جاگ گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ کل رات کے رویے کے لیے وہ مجھ سے معافی مانگیں گے، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی بات چیت ہی نہیں کی تھی، بلکہ خاموشی سے چلے گئے تھے۔ یہ انداز میرے لیے بہت زیادہ عجیب تھا۔ اتنی بڑی خوشی کی بات تھی، لیکن اتنا روکھا رویہ۔ مگر فی الحال میں نے ہر بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ دن ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے تھے اور میرا 7واں مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اس درمیان میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ شہزاد کی اماں آ گئی تھی، وہ اس کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں ہی رہ رہی تھی۔ میں بس ان کے ساتھ بھی کچھ ہی وقت بیٹھی تھی اور پھر میرا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہ بات ان کی ہی کہنی تھی کہ اس درمیان عورت کا دل سوائے شوہر کے علاوہ کہیں بھی نہیں لگتا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں احتشام سے بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی کہ یہ کیا رویہ ہے، آپ میرے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ پر لازم ہے کہ آپ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آئے تو میں سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیے آئینے میں خود کو سنوارنے لگ گئے تھے، جبکہ میں ان کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئی تھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، اگر تمہارا ارادہ لڑائی کرنے کا ہے تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، آج آفس میں بہت ضروری میٹنگ ہے اور میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں واپس آ کر تم سے بحث کر لوں گا، مگر فی الحال میں جانا چاہتا ہوں۔ ان کا یہ انداز مجھے آگ لگا گیا تھا۔ میں ان کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا آپ اس بچے سے خوش نہیں ہیں؟ اگر آپ کو اس بچے سے کوئی خوشی ہے ہی نہیں تو پھر میں اس کو پیدا ہی کیوں کر رہی ہوں؟ آپ کو میرا کوئی بھی خیال نہیں ہے، آپ صرف اپنے آپ میں ہی مگن رہتے ہیں۔ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، میرے دل و دماغ میں کیا خود بخود چلتا رہتا ہے، آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ مگر آپ کیوں سوچیں گے جب آپ کو کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو؟ میرے بابا جان نے بالکل ٹھیک بولا تھا کہ تم اس انسان سے شادی کر کے سوائے پریشان ہونے کے اور کچھ بھی محسوس اور نہیں کرو گی۔
اور آج ان کی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے کا، لیکن زندگی گزار رہا ہوں نا، تو بس اتنا کافی ہے، میرا منہ مت کھلواؤ، تمہارے لیے میں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اب اگر مزید میں نے تمہارے لیے کچھ کیا تو میں خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ جبکہ میں بولی، کون سی قربانی دی ہے تم نے؟ آج مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ گھر میرا ہے، کاروبار میرا ہے، گاڑیاں میری ہیں، قربانی میں نے دی ہے۔ میرا باپ اور ماں باپ کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ تمہیں تو سب کچھ ملا ہی ہے۔ آج میں حد سے زیادہ تلخ ہو گئی تھی جو میرے منہ میں آ رہا تھا، میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ بولے، مجھے امید تم سے انہی باتوں کی تھی اور آج تم میری امید پر پوری اتری ہو۔ خیر، جو دل میں آئے کرتی رہو اور جو منہ میں آ رہا ہے بولتی رہو، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہارے کاروبار کو آج اس اونچائی پر پہنچانے میں صرف میرا ہاتھ ہے، سمجھ آئی؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلے گئے تھے۔ ابھی میرے جذبات کی بالکل بھی فکر نہیں تھی، مجھے بہت رونا آ رہا تھا، دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے اس اولاد کو پانے کے لیے کتنی ریاضتیں طے کی تھی اور میرا شوہر کتنی آسانی سے میری ہر قربانی کو مٹی کر کے چلا گیا تھا۔ کافی دیر تک میں بیٹھی روتی رہی تھی اور پھر اپنا دل دوسرے کام میں لگا لیا تھا۔ بچے کی شاپنگ کے وقت بھی وہ میرے ساتھ نہیں گئے تھے۔ انسان اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے افسوس ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی مجھے بابا جان کی باتیں سچ لگنے لگتی تھیں کہ ایک وقت آئے گا یہ انسان تمہیں ایسی چوٹ پہنچائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ انہوں نے یہ بات کیوں بولی تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب ایسا لگتا تھا جیسے واقع ہی سچائی میرے سامنے آئے گی۔ پریگننسی کا یہ وقت بہت حساس اور نازک ہوتا ہے۔ اگر عورت کے دکھ کو دکھ نہ سمجھا جائے تو وہ کبھی بھی اس مرد کو اپنا نہیں سکتی جس کے لیے ایک وقت تک اس نے سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے لیکن ابھی تک میرے شوہر گھر نہیں آئے تھے۔ مجھے بے چینی ہونے لگی تھی، آخر وہ کہاں رہ گئے؟ مگر فی الحال میں نے انتظار ہی کیا تھا۔ 1 گھنٹہ مزید بیت گیا تھا۔ مجھے اب بے چینی ہونے لگ گئی تھی کیونکہ وہ 8 بجے تک گھر آ جایا کرتے تھے۔ حد ہے، 9 بجے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی تھی، ارادہ شہزاد کے پاس جا کر اس سے پوچھنے کا تھا کہ صاحب ابھی تک کیوں نہیں آئے، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ آج مجھ پر کتنی بڑی حقیقت کھلنے والی ہے، میں کتنی بڑی آزمائش سے دوچار ہونے والی ہوں۔ میرے سامنے کتنے ہی لوگوں کا چہرہ آنے والا ہے۔ میں جیسے ہی شہزاد کے سرونٹ کوارٹر کے پاس جا پہنچی، اندر سے آتے الفاظوں سے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا روتے ہوئے رب العالمین سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے پاک پروردگار، ایک خاتم النبیین کے مالک، میں جانتا ہوں جو دعا میں کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی نامناسب ہے، ایسی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں بیگم صاحبہ کو اتنے بڑے دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ یا اللہ، تو ان کو ماں نہیں بنانا، اس بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ میں ایسے الفاظ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں بے حد مجبور ہو کر ایسے الفاظ ادا کر رہا ہوں کیونکہ صاحب نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ میری آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھی۔ جس اولاد کو پانے کے لیے میں اتنا سب کچھ کر رہی تھی، اس اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے یہ انسان بد دعا دے رہا تھا۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا اور بنا سوچے سمجھے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ مجھے دیکھ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری اولاد کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی؟ میں تمہارے لیے اتنا سب کچھ کرتی ہوں، تمہیں پیسے دیتی ہوں، تمہاری ماں کا خیال رکھتی ہوں، اور تم میری اولاد کے لیے ایسے الفاظ ادا کر رہے ہو، تمہیں خوف خدا بھی نہیں ہے؟ میری باتیں سن کر وہ کوئی دیر خاموش رہا، پھر بولا،
آپ کو سچائی معلوم نہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ میری اس دعا کو قبول ہونے دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو اتنی ڈٹھائی سے میرے سامنے کس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، بیگم صاحبہ آپ کو اصلیت نہیں معلوم۔ کیا آپ نے نوٹس نہیں کیا کہ جب سے آپ حاملہ ہوئی ہیں آپ کا شوہر آپ سے ہی نظریں نہیں ملاتا ہے، آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، آپ سے بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اندر کی اتنی گہری باتیں کر رہا تھا۔ وہ مزید کچھ بولا، آج میں چپ نہیں رہوں گا، آج میں آپ کو سچائی بتا ہی دوں گا، کیونکہ میں اس سچ کو چھپا کر نہیں جی سکتا۔ آپ میرے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب آپ اور صاحب ایک پارٹی سے آئے تھے، آپ کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور آپ گھر آتے ہی سو گئی تھی۔ یہ سب صاحب جی کی سازش تھی، کیونکہ صاحب کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے۔ ان کی رپورٹ ان کے پاس آ گئی تھی، اور جب ان کو یہ خبر ملی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح وہ آپ کو حاملہ کریں گے تاکہ ان کے پاس سے یہ جائیداد وغیرہ نہ جائے، اور تب انہوں نے مجھ سے مدد مانگی تھی۔ میں نے انکار انہیں کر دیا تھا تب میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے ان کی مدد نہیں کی تو وہ مجھے چوری کے الزام میں اندر کروا دیں گے۔ میں ڈر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ جبکہ میں بے یقین نظروں سے شہزاد کو دیکھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے ہر حقیقت میرے سامنے کھلتی چلی جا رہی تھی۔ جب سے میں ماں بنی تھی میرے شوہر میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، مجھ سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، اور اس کے برعکس شہزاد میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ انجانے میں ہی وہ میری فکر کرتا رہتا تھا۔ میں اتنا دھیان نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ ایک ملازم تھا، لیکن اب اس حقیقت کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور میں چپ چاپ کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب رات کے 2 بجے میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئے تھے، اور ان کا گڑبڑانا ہی اس بات کی تصدیق تھا کہ شہزاد سچ بول رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اور اپنا سامان لے کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی تھی۔ بابا جان مجھے دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں ایسے واپس آ سکتی ہوں۔ میں ان کے گلے سے لگ کر بہت زیادہ خوب روئی تھی۔ ان کو میں نے الف سے لے کر یہ تک سب باتیں بتا دی۔ مجھے لگا تھا کہ بابا جان مجھے بولیں گے کہ دیکھ لیا اپنی پسند کا نتیجہ، مگر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ بس انہوں نے اتنا ہی بولا تھا کہ جو تمہارا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ ہماری بیٹی 5 سال کے بعد واپس آئی ہے، ہم اسے دوبارہ نہیں کھونا چاہتے۔ میں نے صرف اتنا ہی بولا تھا کہ اب میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے علیحدگی چاہیے، اور کون سا میرا بچہ اس کا ہے جو مجھے تکلیف ہوگی۔ میری بات کو اہمیت دی گئی اور میری طلاق ہو گئی تھی۔ جو انہوں نے میری کمپنی کے لیے کیا تھا اس کا حصہ ہم نے ان کو دے دیا تھا، اور باقی سب میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ پورے 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس کو پا کر میں خوب روئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ولادت پر میری حالت ایسی ہو جائے گی۔ میں نے اسی پل فیصلہ لیا تھا کہ میں عدت کے بعد شہزاد سے نکاح کر لوں گی۔ میں نے جب یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو وہ راضی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بے شک شہزاد غریب ہے، لیکن اس میں غیرت ہے۔ اس نے تمہیں سچائی بتائی، اس نے تم سے سچائی چھپائی نہیں۔ اس نے غلط کیا تھا اور اس کی معافی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی غلطی پر شرمسار تھا، اور یہ سب اس نے نہیں کیا تھا بلکہ اس سے زور زبردستی کروایا گیا تھا۔ مجھے میرے بیٹے کا مستقبل بہترین بنانا تھا، اور اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ عدت مکمل ہونے کے بعد میں نے شہزاد سے نکاح کر لیا تھا، اور اب میں ایک خوشگوار زندگی اس انسان کے ساتھ گزار رہی ہوں۔
شروعات میں بہت پریشانی ہوئی۔ اپنے ملازم کے ساتھ شادی کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی، لیکن میں اب بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ وہ انسان اگلے شخص کو انسان سمجھتا ہے۔ جتنی عزت، قدر اور محبت وہ مجھے دیتا ہے، اس کی ایسی کوئی بھی عزت اور قدر کبھی بھی احتشام نے نہیں کی تھی۔ 1 سال کے بعد میں دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی خوشیوں سے نوازا ہے۔ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی۔ اکثر اوقات حقیقت 7 پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے، بس ہمارا فرض ہے اس حقیقت کو سامنے لانا اور احتشام جیسے درندوں سے بچنا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل وغیرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔